خوشحالی کا دوسرا اصول یقین۔ اگر ذہن کیمسٹری لیب ہے تو یقین ہے ہیڈ کیمسٹ۔ جب یقین تھاٹ کی ترنگوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو تو لاشعور فوراً ان ترنگوں کو پکڑ لیتا ہے اور یہ ان کو مساوی روحانی توانائی میں بدل دیتا ہے۔ اب یقین تخلیق کار بن جاتا ہے لامحدود ذہانت کا، بالکل وہی جو ہم دعا میں کرتے ہیں۔ جتنے بھی مثبت جذبات ہیں ان میں سب سے طاقتور ہے یقین، محبت اور سیکس۔ جب یہ تینوں جذبات کسی سوچ کو مل کر رنگتے ہیں، کسی تھاٹ پر تینوں ہی ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ تھاٹس فوراً ہی ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں گھر کر جاتے ہیں۔ وہ جگہ کہ جہاں یہ تھاٹس مساوی روحانی انرجی میں ڈھل جاتے ہیں۔ تھاٹس کو جب یہ روحانی توانائی میسر آتی ہے تو انسانوں کے رسپانسز، ان کے رد عمل پھر لامحدود ذہانت سے پھوٹتے ہیں۔ محبت اور یقین انسانوں کی روحانی سمت کا تعین کرتے ہیں، جبکہ سیکس بائیولوجیکل فینومینا ہے جس کا تعلق جسمانی بقا سے ہے۔ جب یہ تینوں جذبے ایک جگہ جمع ہو جائیں اس وقت محدود انسانی ذہن لامحدود کائناتی ذہن سے جڑتا ہے۔ اب یقین کیسے پیدا کیا جائے تو اس کا طریقہ ہے آٹو سجیشن۔ آٹو سجیشن کا نفسیات کی زبان میں مطلب ہے خود کو ہدایات دینا۔ آٹو سجیشن خواہش کو اس کے مساوی مادی یا مالیاتی فائدے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ میکینزم جس میں بار بار ہدایات کو دہرا کر سب کانشیس مائنڈ تک بھیجا جا سکتا ہے۔ آٹو سجیشن کی طاقت کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو سمجھیں۔ فرض کریں آپ کی ایک شدید خواہش ہے۔ یہ خواہش ایک تھاٹ، ایک تصور کی شکل میں آپ کے پاس ہوگی جسے آپ عمل کی شکل میں لانا چاہتے ہیں۔ مثلاً آپ کی خواہش ہے 1 کروڑ روپیہ جو سال میں آپ کمانا چاہتے ہیں۔ اس تھاٹ کی لہر کی منزل ہے 1 کروڑ کا مل جانا۔ آٹو سجیشن کے ذریعے اس کو ممکن کیا جا سکتا ہے۔ آٹو سجیشن کے حوالے سے آگے ایک پورا چیپٹر ہے۔ اس میں موجود ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو کر رہے گا۔ جب آپ بار بار کے ارادے سے سب کانشیس مائنڈ کو قائل کر لیں گے تو سب کانشیس مائنڈ بدلے میں جو چیز آپ کو دے گا وہ ہے یقین۔ اور جیسے ہی یہ یقین آپ کو مل گیا اس کے بعد آپ ٹھوس منصوبے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ غور کریں کہ آپ کی زندگی کے وہ سارے منصوبے ناکام ہوتے ہیں جن کے پیچھے یقین کی یہ طاقت نہیں ہوتی۔ اس لیے پہلا سٹیپ ہے یقین، کیونکہ جب آپ کو یقین ہوگا تو اس وقت جو منصوبے آپ بناتے ہیں وہ عملی ہوتے ہیں، بے تکے نہیں ہوتے۔ یقین پیدا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ آج تک نسل انسانی دریافت کر سکی ہے، اور وہ ہے افرمیشنز کو دہرانا۔ اتنا دہرانا کہ وہ سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائیں۔ اس کی وضاحت کا ایک سادہ طریقہ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ کوئی شخص مجرم کیسے بنتا ہے۔ جرم کوئی جب پہلی بار کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی جرم سے نفرت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس جرم کو بار بار کرتا رہے یا ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا رہے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور نفرت آہستہ آہستہ مدھم ہو کر ختم ہو جاتی ہے، اور آخر میں وہ اس جرم کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ اس کو نفسیات کی زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے، جب ایک ہی خیال بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے، اور آخر کار سب کانشیس مائنڈ اس تھاٹ کو قبول کر کے اس پہ کام شروع کر دیتا ہے، اور پھر عملی دنیا میں بھی اس کا اظہار شروع ہو جاتا ہے۔ تھاٹس جن کے ساتھ ایموشنز جڑ جائیں یقین بن جاتے ہیں، جو مساوی مادی شکل میں ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ تھاٹس سے متعلق جذبات وہ بنیادی عامل ہیں جو ان مردہ تھاٹس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ جذبات سوچوں کو انرجی دے کر انہیں عمل کا روپ دے دیتے ہیں۔
یقین، محبت اور سیکس بنیادی جذبے ہیں۔ جب ان کے ساتھ کوئی تھاٹ مکس ہوتا ہے تو یہ بڑی طاقت بن جاتے ہیں اور انسان ناممکن کام بھی کر جاتے ہیں۔ وہ تھاٹس جو یقین کے جذبات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں وہ سب کانشیس مائنڈ تک ضرور پہنچتے ہیں۔ یہ سب کانشیس کے کام کرنے کا طریقہ ہے، جیسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تھاٹس جن کو جذبات کی توانائی مل جائے وہ سب کانشیس مائنڈ میں داخل ہو کر اس تھاٹ کے مطابق مادی کامیابی یا ناکامی تخلیق کرتے ہیں۔ جس طرح منفی خیالات کو جذبات کی انرجی سے سب کانشیس مائنڈ میں بٹھانے کی یہ دنیا عادی ہو چکی ہے، اتنی ہی آسانی سے مثبت خیالات، خوشحالی کی سوچوں کو بھی سب کانشیس مائنڈ میں بٹھا کر عملی حقیقت میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ غربت اور ناکامی کے شکار لوگوں کی بڑی اکثریت خود کو بدقسمت کہتی ملے گی۔ وہ جس سحر میں مبتلا ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس خیال کو یقین کی طاقت دے دی ہے کہ دنیا میں کوئی قوت ہے جو اس کے کنٹرول سے باہر ہے اور اس نے انہیں ناکام رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حقیقت لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی بدقسمتیوں کے آپ خالق ہیں۔ وہ سب کانشیس کی اس میکینکس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ان کا منفی یقین ہے جو ناکامی کی سوچوں کو طاقت دے کر سب کانشیس کا حصہ بنا رہا ہے، اور اسی تھاٹ اور یقین کی وجہ سے ہی انہیں دنیا میں ناکامی کا سامنا ہے۔ اصول یہی ہے کہ آپ کو دنیا میں وہی ملتا ہے جو آپ سوچتے ہیں اور اس سوچے پر یقین رکھتے ہیں۔ کچھ چاہتے ہیں اور وہ نہیں ملتا تو اس کا مطلب اتنا ہے کہ آپ صرف خام خیالی کا شکار تھے۔ آپ کے خیال کو جذبات کی انرجی نہیں مل رہی تھی، یقین کی طاقت کے ساتھ اس کا ملن نہیں ہو رہا تھا۔ یقین وہ بنیاد ہے جو سب کانشیس مائنڈ میں جگہ بنائے گا تو آپ اس ایکشن کی طرف بڑھیں گے جو آپ کی خواہش کو حقیقت بنا سکتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ ایسی چیز ہے جسے آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس خیال کو اپنی میموری کا حصہ بنائے یا نہ بنائے۔ جب مسلسل کسی تھاٹ کو سوچا جائے تو سب کانشیس مائنڈ اسے فضول کہہ کر رد نہیں کر سکتا، اس کے پاس یہ پاور ہی نہیں۔ جب کسی خواہش کو دہراتے رہتے ہیں اس سے یقین پیدا ہوتا ہے اور پھر سب کانشیس خواہش کو حقیقت میں بدلنے کی عملی ترکیبیں تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کانشیس مائنڈ کو آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں، بالکل وہی طریقہ جو میں نے اپنے بیٹے پر آزمایا۔ سب کانشیس کو دھوکہ دینے کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنی خواہش، اپنی مقصد کا تھاٹ اس یقین کے ساتھ دہرائیں جیسے وہ چیز، وہ منزل آپ کو اس وقت بھی حاصل ہے۔ آٹو سجیشن سب کانشیس کو مجبور کر دیتی ہے ان سوچوں کو حقیقت میں بدلنے پر، اور وہ عملی وسائل سامنے لے آتا ہے جو منزل کو پانے کے لیے ضروری ہے۔ اسٹیٹ آف بیلیف میں جو بھی سب کانشیس کو حکم دیں گے، سب کانشیس مائنڈ اس کے حصول کے عملی طریقے آپ کو بتانا شروع کر دے گا۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کہاں سے شروعات ہو سکتی ہے اور ناکامی کو کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز، اپنی سوچوں کو یقین کی طاقت کے ساتھ سب کانشیس مائنڈ تک پہنچانا، اور جو یہ مشق آپ کرتے جائیں گے اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ مہارت حاصل ہوتی جائے گی۔ یاد رکھیں، اگر جرم کے ساتھ نتھی ہو کر کوئی مجرم بن سکتا ہے تو خوشحالی کے ساتھ نتھی ہو کر کوئی خوشحال بھی بن سکتا ہے۔ مثبت جذبات کو ابھار کر ذہن کی غالب طاقت بنا دینا اور منفی جذبات کو ذہن سے الگ کرنا ہی وہ ایک فارمولہ ہے جو ناکامی کو کامیابی میں بدل دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ وہ ذہن جو مثبت خیالات کے غلبے میں ہو اسے میں یقین کی طاقت کہتا ہوں۔ ایسا دماغ اپنے سب کانشیس کو یہ ہدایات، یہ احکامات جاری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو آپ کی منزل ہے، اور سب کانشیس اس پر فوری عمل کرنے پر مجبور ہوگا۔ یقین وہ ابدی مسیحا ہے جو مردہ اور بے جان خیالات کو، سوچوں کو زندگی، طاقت اور ایکشن دے سکتا ہے۔ یقین وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے دولت، امارت، خوشحالی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یقین تمام معجزوں کی بنیاد ہے۔
آٹو سجیشن یا سیلف سجیشن وہ موضوع ہے جس پر آپ نے سب سے پہلے اپنی پوری توجہ کو مرکوز کرنا ہے۔ پوری توجہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا کچھ ہے جو یہ سادہ سا اصول آپ کی زندگی میں لا سکتا ہے، کیا کچھ ہے جو آٹو سجیشن آپ کو دے سکتا ہے۔ ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ انسان اسی چیز پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو وہ بار بار دہراتا رہتا ہے، چاہے جو انسان دہرا رہا ہو وہ غلط ہو یا صحیح، لیکن اگر وہ اس چیز کو دہرا رہا ہے تو وہ اس پر یقین کرنا شروع کر دے گا۔ یہ جو خود کو ذہین سمجھتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ وہ ذہین ہیں، اور جن کو یقین ہے کہ وہ غبی ہیں، جن کو یقین ہے کہ وہ سب کر سکتے ہیں اور جن کو یقین ہے کہ وہ کچھ بڑا نہیں کر سکتے، یہ سب خود کو بار بار یہ کہتے رہتے ہیں۔ بار بار کا خود کو یہ کہنا، اسی کا نام آٹو سجیشن ہے۔ اگر کوئی انسان ایک جھوٹ کو بار بار بولتا رہے تو جلد ہی وہ اس جھوٹ کو سچ کے طور پر قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کسی جھوٹ کو سچ کے طور پر قبول نہیں کرتا بلکہ وہ اس جھوٹ کو سچ مان کر اسے قبول کرتا ہے۔ اس کائنات کا ہر انسان، ہر ایک انسان وہی ہے جو اس کے غالب خیالات، تھاٹس رہے تھے، وہ تھاٹس جن کو وہ اپنے دماغ میں آنے دیتا رہا تھا۔ آپ آج جو ہیں وہ آپ کے ماضی میں سوچے رہے تھاٹس کی وجہ سے ہیں۔ آپ کل کیا ہوں گے، ٹھیک وہی جو آج آپ سوچ رہے ہیں۔ تھاٹس جو فیلنگز اور جذبات کے ساتھ مکس ہوں وہ ایک ایسا مقناطیس بن جاتے ہیں جو ایتھر میں، کائنات کی وسعتوں میں موجود ان سارے خیال کی لہروں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جو اس کے اپنے خیالات کی وائبریشنز کی فریکوینسی سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھنے کہ وہ تھاٹ، وہ خیال، وہ سوچ جسے جذبات کا مقناطیس مہیا کر دیا جائے، وہ بیج بن جاتا ہے جسے زرخیز زمین میں بو دیا گیا ہے، جو اگتا ہے، بڑھتا ہے، اور ایک بیج سے ہزاروں بیج بار بار اگتے رہتے ہیں۔ ہمارا ذہن ایسے ہی کام کرتا ہے۔ ایتھر میں ہر قسم کی وائبریشنز موجود ہیں۔ ہمارا مائنڈ انہی وائبریشنز کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرتا ہے جو ہمارے ذہن کی غالب ترنگیں ہوتی ہیں۔ ہر تھاٹ ایتھر میں موجود اسی طرح کی فریکوینسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو اس خیال سے ہم آہنگ ہو۔ اب اگر یہ پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا تو اب چلتے ہیں ایک بار پھر اس مقام کی طرف جسے ہم نے نقطۂ آغاز قرار دیا تھا، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے کسی آئیڈیا، کسی منصوبے، کسی مقصد کا بیج ذہن میں بویا جاتا ہے۔ کوئی بھی آئیڈیا بار بار دہرا کر سب کانشیس مائنڈ تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اپنی زندگی کا مقصد لکھیں اور اس کو بار بار دیکھیں، اونچی آواز میں پڑھیں، اس وقت تک جب تک آپ کی آواز کی یہ لہریں آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں نہ پہنچ جائیں۔ ہم جو ہیں ایسے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے خیالات کی ایسی ترنگیں جمع کی ہیں جو ہمیں ہم بنا رہی ہیں، وہ ترنگیں جو بچپن سے اب تک ارد گرد کی دنیا میں موجود تھیں۔ اگر آپ بدقسمتی سے ایسے ماحول میں رہے ہیں جہاں منفی ترنگیں زیادہ تھیں تو پہلے ان کو اپنے سب کانشیس مائنڈ سے کھرچیں۔ خامیوں کو خوبیوں میں بدلا جا سکتا ہے، بوجھ کو اثاثے میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ فرض کریں آپ کی سب سے بڑی کمزوری اعتماد کی کمی ہے تو اس کو اعتماد میں بدلا جا سکتا ہے، بزدلی کو بہادری میں ڈھالا جا سکتا ہے، اور یہ سب ممکن ہے ایک اصول کی وجہ سے۔ اس اصول کا نام ہے آٹو سجیشن۔ اس اصول کو آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ چند مثبت تھاٹ، سوچوں کو لکھ لیں، یاد کر لیں، انہیں بار بار دہراتے رہیں، اتنی بار دہرائیں کہ وہ خیالات آپ کے سب کانشیس مائنڈ کی ترتیب شدہ ڈھانچے میں گھس جائیں۔ خود اعتمادی کا فارمولہ۔ پہلا قدم، میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں مستقل مزاجی سے اس پر لگا رہوں گا، مسلسل بڑھتا رہوں گا۔ ابھی اور اسی وقت میں خود سے عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے جس بھی قدم کی ضرورت ہوگی وہ اٹھاؤں گا۔ دوسرا سٹیپ، میں جانتا ہوں کہ میرے ذہن کی غالب سوچیں جلد ہی عملی ایکشنز میں ڈھل کر رہے گی، اس لیے میں روزانہ اپنی سوچوں پر کم سے کم 30 منٹ تک پوری توجہ دوں گا۔ میں جو انسان بننا چاہتا ہوں اس انسان کو سوچوں گا، اس کی ایک ذہنی تصویر، مینٹل پکچر بناؤں گا۔ تیسرا سٹیپ، میں
جانتا ہوں کہ آٹو سجیشن کیسے کام کرتا ہے، اور جو بھی خواہش میں اپنے ذہن میں مسلسل رکھوں گا وہ لامحالہ ایک وقت تک مجھے حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے میں روزانہ کم سے کم 10 منٹ تک خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس بڑھانے کی سوچوں کو اپنے ذہن میں دہراؤں گا۔ چوتھا سٹیپ، میں نے اپنی زندگی کا مرکزی گول کاغذ پر لکھ لیا ہے، اور جب تک میری خود اعتمادی میری مرضی کی سطح تک نہیں آتی، میں اس کے حصول کی کوشش میں لگا رہوں گا۔ پانچواں سٹیپ، میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی کامیابی زیادہ دیر تک نہیں رہتی جو سچ، انصاف کے اصولوں پر کھڑی نہ ہو۔ اس لیے میں کسی ایسی اسکیم پر توجہ ہی نہیں دوں گا جس کا فائدہ اس میں شامل سب لوگوں کو نہ ہوگا۔ مجھے اپنے مشن میں جن لوگوں کی مدد چاہیے، جو وسائل چاہیے، وہ میں یقیناً اٹریکٹ کر کے رہوں گا۔ میں لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے بالکل استعمال کر سکتا ہوں، کیونکہ میں خود لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمام انسانوں کے لیے نفرت، حسد، بغض، خود غرضی اور مایوسی جیسے جذبوں سے خود کو علیحدہ کرتا ہوں۔ میں نے جو یہ پورا فارمولہ لکھا ہے، اس پر میں اپنے دستخط کرتا ہوں۔ میں اسے زبانی یاد کروں گا اور روزانہ کم سے کم ایک بار اس عہد کو اونچی آواز سے پڑھوں گا اور پورے یقین سے پڑھوں گا، تاکہ یہ آٹو سجیشن میرے خیالات اور میرے ایکشنز پر اثر انداز ہوں اور میں کامیاب انسان بن سکوں۔ بجا یہ فارمولہ سائنسی بنیادوں پر ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ قانون فطرت ہے اور یہ کارگر ہے۔ سائنسدان اس فارمولے پر سر کھپا چکے ہیں، وہ اسے غیر معروضی کہتے ہیں۔ ہاں، ماہرین نفسیات اس فارمولے کو البتہ آٹو سجیشن کا نام دیتے ہیں۔ فارمولے کا نام چاہے کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کام کرتا ہے، اور تعمیری رویوں کے ساتھ استعمال میں لایا جائے تو یہ انسانوں کی کامیابی کا حتمی فارمولہ ہے۔ دوسری طرف اگر اس فارمولے کو تخریبی حوالے سے استعمال میں لایا گیا تو یہ تباہی لائے گا۔ اس فارمولے کی سچائی تسلیم شدہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جو لوگ ناکامی کے تھاٹس کو کافی دیر تک ذہن میں پالتے ہیں، ان کی زندگی میں ناکامی آ کر رہتی ہے، اور اس ناکامی کی واحد وجہ بس ایک ہے کہ وہ آٹو سجیشن کے اصول کو منفی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سب کانشیس مائنڈ لیبارٹری جیسا ہے، جس میں تھاٹس کی تمام ترنگیں جمع ہوتی رہتی ہیں، اور ان کے کمبینیشن سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہی ہماری زندگی میں نظر آتا ہے۔ میں پھر دہراؤں گا کہ سب کانشیس مائنڈ کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ تھاٹ کی لہریں مثبت ہیں یا منفی ہیں۔ سب کانشیس مائنڈ بس ہمارے تھاٹس پر پلتا ہے۔ کوئی سوچ جو خوف سے پیدا ہوئی، سب کانشیس مائنڈ اس کو عملی حقیقت کا روپ بھی اسی شکل میں دے گا، اور بالکل اسی طرح کوئی سوچ جو جرأت یا حوصلے کے نتیجے میں ابھری، اس کی بھی مادی دنیا میں تشریح اسی طرح ہی ہوگی۔ آٹو سجیشن طے کرتا ہے کہ آپ زندگی میں کیا بنو گے۔ اگر ذہن میں غالب خیال ہو کہ آپ ذہین نہیں ہیں، تو جلد یا بدیر یہ آپ کی زندگی کی عملی حقیقت بن جائے گی، اور اگر ذہن کا غالب خیال ہے کہ آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، تو جلد یا بدیر یہی خیال آپ کی زندگی کی عملی حقیقت ہوگا۔ اگر آپ کا ذہن لامحدود کائناتی ذہن سے کٹا ہے اور خوف، شک اور بے یقینی سے بھرا ہے، تو آٹو سجیشن آپ کے لیے عالمگیر قانون ہے جو مدد کر سکتا ہے۔ اس پیٹرن کو استعمال کرتے ہوئے وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو ہدایات دے گا، جو انہی ہدایات کو ہی آپ کی زندگی کی عملی حقیقت بنا دیں گے۔ آٹو سجیشن کا اصول 2 اور 2 4 کی طرح حتمی ہے۔ جیسے سمندر میں ہوا کا رخ طے کرتا ہے کہ کشتی کس سمت بہے گی، اسی طرح آپ کے عروج یا زوال یا پستی یا بلندی کا فیصلہ بھی بس ایک چیز کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے خیالات کی روح کس سمت بہہ رہی ہے۔ مذاہب اور ان کے بانیان نے کروڑوں زندگیوں پر اثر ڈالا۔ یہ فیتھ ہی کی طاقت تھی جس کا ان لوگوں نے استعمال کیا۔ ان کے فیتھ نے انسانیت پر بہت گہرائی تک اثرات ڈالے۔ بہت سے مذہبی لوگ جو ان پیغمبروں کے نام لیوا بھی ہیں، وہ تک اس پاور آف فیتھ سے آگاہ نہیں ہیں۔ یقین کی طاقت کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک شخص کی کہانی سناتا ہوں۔ یہ ہے مہاتما گاندھی۔ گاندھی کے پاس
روایتی طاقت کا کوئی بھی ماخذ نہیں تھا، نہ دولت، نہ لڑاکا جہاز، نہ سپاہی، نہ مادی وسائل، مگر اس کے پاس طاقت تھی۔ یہ کیا طاقت تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ یہ طاقت گاندھی کو ملی تھی اصول یقین کی تفہیم سے، وہ یقین کہ جو گاندھی نے پھر بر صغیر کے 20 کروڑ لوگوں کے دلوں میں بھر دیا۔ گاندھی نے یقین کی طاقت سے وہ کر دکھایا جو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فوجی قوت بھی نہ کر پاتی۔ اس نے 20 کروڑ انسانوں کے دماغ کو ایک لڑی میں پرو دیا۔ زمین پر یقین سے زیادہ اور کون سی طاقت ہو سکتی ہے کہ جو ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے سکے؟ مجھے یقین ہے ایک وقت آئے گا کہ کمپنیوں میں آجر اور ملازمین فیتھ کی اس طاقت کو استعمال کرنا سیکھ جائیں گے، اور یہ دن بہت قریب ہے۔ بزنس کی دنیا کو اس وقت اصلاحات کی شدید ضرورت ہے۔ ماضی کا معاشی ماڈل تھا خوف اور طاقت کی بنیاد پر، اب یہ اصول، یہ ماڈل کام نہیں کرے گا۔ اب اگر آپ نے بزنس کا پہیہ گھماتے رہنا ہے تو خوف اور طاقت کے دو اصولوں کو فیتھ اور کوآپریشن یعنی یقین اور باہمی تعاون سے بدلنا ہوگا۔ اب بزنس میں مزدوروں کو صرف روزانہ کی اجرت پر کام کرنے پر مجبور نہیں رکھ سکیں گے۔ اب مزدور کو بھی بزنس سے ویسے ہی حصہ ملے گا تو کام چلے گا جیسے سرمایہ انویسٹ کرنے والوں کو ملتا ہے۔ صرف یہی وہ طریقہ ہے جس سے بزنس لیڈروں کو کام کرنے والوں کا تعاون اور فیتھ مل سکے گا۔ مشین کے اس دور نے انسان سے اس کی روح چھین لی ہے۔ یہاں اب لیڈروں کا، چاہے وہ سیاسیوں یا معاشی دنیا کے لیڈر، ان کا رویہ یوں ہے کہ جیسے وہ ایک سرد مردہ مشین کے بس پرزے ہیں۔ مستقبل میں دنیا میں خوشحالی کے پیمانے اب دولت اور مشینیں نہیں رہیں گی، بلکہ خوشی اور اطمینان ہوگا ترازو۔ جب ایک بار خوشی اور اطمینان حاصل ہوا تو اس کی اہمیت نہیں ہوگی کہ فیکٹریاں پیداوار کیسے دیں گی۔ پیداوار اپنا خیال خود رکھ لیتی ہے، کیونکہ بزنس میں یقین اور باہمی تعاون ہوگا تو اس سے ایک اہم واقعہ رونما ہوگا، جس کی وضاحت کرنے کی بجائے میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بات ہے 1900 کی، جب یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کارپوریشن تشکیل پا رہی تھی۔ یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کارپوریشن سب سے پہلے تخلیق ہوئی تھی ایک شخص کے ذہن میں جس کا نام تھا چارلس ایم شواب، ایک تصور کی شکل میں، اور جب اس تصور کو یقین کی طاقت ملی تو اسے عملی حقیقت میں ڈھلنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ شواب کے تصور کو عملی حقیقت میں ڈھالنے کا آغاز ہوا یونیورسٹی کلب کی تقریر سے، جس کے بعد وہ مستقل مزاجی سے اپنے اس منصوبے کو عملی شکل دینے میں جٹ گیا، اور اس وقت تک اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا جب تک یہ منصوبہ عملی شکل میں حقیقت نہ بن گیا۔ شواب نے کامیابی کی بنیاد رکھی تھی برننگ ڈیزائر پر۔ اگر آپ ان میں سے ہیں جنہیں لوگوں کو بڑی کامیابیاں دیکھ کر حیرت ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کارپوریشن کی تخلیق کی یہ کہانی بہت معنی خیز ہوگی۔ انسان سوچ کر امیر ہو سکتا ہے، یہ کہانی اس کی عملی تجسیم ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کارپوریشن کے وجود میں آنے کی اس کہانی میں آپ کو وہ 13 کے 13 اصول اپنا کام کرتے نظر آئیں گے جو اس کتاب میں درج کیے گئے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کارپوریشن کے آغاز کی کہانی ایک تصور سے شروع ہوتی ہے، ایک آئیڈیا سے۔ ایک آئیڈیا جو 12 دسمبر 1900 کو، جب امریکہ کے 80 امیر ترین افراد یونیورسٹی کلب میں جمع تھے اور یہ سب جمع ہوئے تھے ایک نوجوان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جس نے اس گیدرنگ میں وہ تقریر کرنا تھی کہ جس کے بعد امریکہ کی صنعتی تاریخ ایک اہم موڑ مڑنے جا رہی تھی۔ ایڈورڈ سائمنز اور چارلس اسٹیورٹ اسمتھ نے 38 سالہ چارلس ایم شواب کو وہاں بلایا تھا، جس سے ان کی ملاقات پیٹسبرگ میں ہوئی تھی، اور انہی دو لوگوں نے ہی اس ڈنر کا یونیورسٹی کلب میں اہتمام کیا تھا۔ اس وقت شاید ان کے دماغ میں بھی نہ ہوگا کہ یہ ڈنر صنعتی ترقی کی دنیا کا کتنا بڑا قدم ثابت ہوگا۔ انہوں نے تقریب میں شواب کی تقریر سے قبل شواب کو کہا کہ یہ امریکہ کے امیر ترین لوگوں کی محفل ہے جس سے وہ تقریر کرنے جا رہا ہے، اس لیے وہ اپنی تقریر 15 یا 20 منٹ تک محدود رکھے۔ اس تقریب کو اس وقت اتنی بھی اہمیت نہیں دی گئی تھی کہ اگلے دن کے اخبار میں اس کے بارے میں کوئی خبر چھپتی۔
تاریخ کا ستم ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس اہم تقریب کہ جس کے نتیجے میں یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کارپوریشن وجود میں آئی، شواب کی تقریر کا متن تک محفوظ نہ کیا جا سکا۔ اگرچہ اس تقریب میں شواب نے اپنی تقریر میں جو کچھ کہا اس کے کچھ حصے انہوں نے بعد میں شکاگو کے بینکاروں کے سامنے بھی دہرائے تھے۔ یہ تقریر ہر قسم کی فصاحت و بلاغت سے محروم تھی، مگر اس نے وہاں موجود مورگن کو مجبور کر دیا کہ وہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی مالی سرگرمی میں کودے۔ وہ تقریر جسے 20 منٹ تک محدود رکھنے کا کہا گیا 90 منٹ تک جاری رہی، اور کروڑ پتی بشمول مورگن وہاں بیٹھے چپ سادھے رہے۔ چارلس ایم شواب کی تقریر مورگن کو عملی لگی اور وہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مالیاتی مہم جوئی پر تیار ہو گیا۔ یاد رہے کہ اس مہم جوئی سے قبل جان ڈبلیو گیٹس پہلے ہی امریکن اسٹیل اور وائر کمپنی کے نام سے 2 ایسے گروپ بنا چکے تھے، اور مورگن کے ساتھ مل کر بھی وہ فیڈرل اسٹیل کمپنی تشکیل دے چکے تھے۔ نیشنل ٹیوب اور امریکن برج کمپنیز بھی کامیابی سے چل رہی تھیں اور ان کی ترقی مورگن دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ٹین پلیٹ، اسٹیل ہوپ، شیٹ اسٹیل، امریکن گروپ اور نیشنل اسٹیل کمپنی جیسے ادارے بھی ٹرسٹ کی شکل میں قائم ہو چکے تھے، مگر اینڈریو کارنیگی کا 53 شراکت داروں پر مبنی گروپ ان سب ٹرسٹ کمپنیوں کے مقابلے میں بہت آگے تھا، اور یہ ساری کمپنیاں مل کر بھی اس کی اجارہ داری کو نہیں توڑ پا رہی تھیں، اور یہ بات مورگن اچھی طرح جانتا تھا۔ کارنیگی بھی جانتا تھا کہ اس کی کمپنی کو ٹکر دینے کے لیے یہ سب کوششیں جاری ہیں، مگر پہلے تو ان کوششوں پر بس طنزیہ سی ہنسی ہنس دیتا رہا تھا، لیکن جب مورگن نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنا ڈالی تو اسے باقاعدہ غصہ آنے لگ گیا اور باقاعدہ بدلہ لینے پر تل گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب یہ لوگ جو بھی کمپنی، ادارہ، ٹرسٹ، فیکٹری کھڑی کریں گے، ویسی ہر کمپنی کا جواب ویسی ہی کمپنی بنا کر دے گا۔ اینڈریو کارنیگی ابھی تک تو وائر، پائپ، ہوپس یا شیٹ کی فیکٹریوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ تو ان کو بیچنا چاہ رہا تھا۔ اب جب کہ اس کا قابل ترین چیف شواب اس کے سب دشمنوں کو دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا، اس پس منظر کے ساتھ مورگن کو شواب کی اس تاریخی تقریر میں ایک موقع نظر آیا۔ جب اس شام وہ ڈنر ختم ہوا تو مورگن اپنے گھر گیا اور اس نے ان ساری تجاویز پر سوچا جو شواب نے اپنی تقریر میں دی تھی۔ شواب وہاں سے واپس پیٹسبرگ چلا گیا اور حسب سابق کارنیگی کا اسٹیل کا بزنس چلانے لگا۔ مورگن کو 1 ہفتہ لگا اس ساری اسکیم پر سوچنے میں، جس کے بعد اس نے شواب کو ملنے کے لیے بلایا، مگر شواب نے جواب دیا کہ مسٹر کارنیگی اپنے قابل بھروسہ کمپنی صدر کی یوں وال اسٹریٹ کنگ سے ملاقات کو پسند نہیں کریں گے، وہی وال اسٹریٹ کے جہاں کارنیگی نے کبھی قدم نہ رکھنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ بہرحال کچھ دیگر بزنس مینوں کی مداخلت سے یہ تجویز سامنے آئی کہ مورگن ایک جگہ ہوٹل میں قیام کرے گا جہاں اتفاقاً ہی شواب آ جائے گا، اور یوں ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور کارنیگی کو بھی کچھ پتہ نہ چلے گا۔ جب مسٹر شواب اس پروگرام کے مطابق اس دن ہوٹل پہنچے تو مورگن نیو یارک میں اپنے گھر میں بستر پر بیمار پڑا تھا، مگر اس نے شواب سے اصرار کیا کہ وہ اس کے گھر آ جائے، اور شواب مان گیا۔ خیر، ڈیل کے آخر میں مورگن نے ایک سوال کیا، تم اس ڈیل پر کارنیگی کو تیار کر لو گے؟ شواب نے جواب میں اتنا کہا، میں کوشش کر سکتا ہوں۔ مورگن نے کہا کہ اگر کارنیگی تیار ہو جاتا ہے تو میں اس ڈیل کو آگے بڑھا سکتا ہوں۔ ان تمام تر انتظامات کے بعد اب سوال یہ تھا کہ کیا کارنیگی اپنی یہ کمپنیاں بیچے گا؟ کتنے پیسے ڈیمانڈ کرے گا؟ شواب کے ذہن میں جو رقم تھی وہ تھی کم سے کم $32 کروڑ۔ اسے ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ اسٹاک کی شکل میں، بانڈز کی شکل میں، یا کیش میں؟ کیش میں اتنی بڑی رقم اس وقت کوئی بھی جمع نہیں کر سکتا تھا۔ جنوری میں ایک گولف گیم ہوئی جس میں اینڈریو کارنیگی اور چارلس ساتھ ساتھ تھے۔ سردی شدید تھی، مگر دونوں نے گیم کو خوب انجوائے کیا۔ بزنس پر کوئی بات نہ ہوئی۔ بزنس پر بات ہوئی جب وہ کارنیگی کے گھر کے گرم ماحول میں پہنچ گئے، جہاں ایک بار پھر اسی مدلل انداز میں چارلس ایم شواب نے اینڈریو کارنیگی کے سامنے ساری ڈیل رکھی، جس انداز سے اس نے یونیورسٹی کلب کے ڈنر میں 80 کروڑ پتیوں کو ہپناٹائز کیا تھا۔ کارنیگی نے سب سننے کے بعد خاموشی سے کاغذ کا ٹکڑا لیا
اور اس پر ایک رقم لکھ کر شعیب کی طرف کی۔ ہم اس قیمت میں یہ بیچیں گے۔ رقم تھی 40 کروڑ اور یہ تقریباً اتنی ہی تھی جو 2 سال پہلے شعیب نے اندازاً بتائی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ڈیل کے ہو جانے کے کافی عرصے بعد کارنیگی کی مورگن سے ایک ملاقات ہوئی، جس میں اس نے کہا کاش میں اس وقت $10 کروڑ زیادہ مانگتا۔ تو جواب میں مورگن نے چہکتے ہوئے کہا تھا اگر تم مانگتے تو تمہیں مل جاتے۔ یہ ڈیل دنیا کے صنعتی جغرافیے کو بدلنے والی بہت بڑی ڈیل تھی اور اس پر کافی شور بھی مچا۔ برطانوی اخبار نے لکھا کہ اگر ٹرسٹ کو ریگولیٹ نہ کیا گیا تو اگلے 25 سالوں میں پوری دنیا کو واشنگٹن کے ایک شہنشاہ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کارنیگی کو اس ڈیل سے اپنے کروڑوں ڈالر مل گئے۔ مورگن اور باقی پارٹنرز کو اپنے حصے کے کروڑوں مل گئے۔ 38 سالہ چارلس ایم شواب کو اپنا صلہ یوں ملا کہ اسے اسی کارپوریشن کا پہلا صدر بنایا گیا اور وہ سال 1930 تک اس کارپوریشن کا کرتا دھرتا رہا۔ میں نے اس ڈرامائی بگ بزنس ڈیل کو پوری تفصیل کے ساتھ اس کتاب کا حصہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ ایک کامل اور پرفیکٹ مثال ہے جو یہ بتاتی ہے کہ خواہش کو، برننگ ڈیزائر کو مساوی حقیقی اور مادی ترقی میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس کتاب کو سن رہے ہیں یہ سوال اٹھائیں گے کہ ایک نہ نظر آنے والی شے یعنی ڈیزائر کو کیسے ایک نظر آنے والی مادی ترقی میں بدلا جا سکتا ہے، کیسے کچھ نہیں کو کچھ میں بدلا جا سکتا ہے۔ اور اس کا جواب ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن کی یہ کہانی۔ یہ عظیم اسٹیل کمپنی ایک انسانی ذہن کا آئیڈیا تھی۔ اس کمپنی سے معاشی دنیا میں جو استحکام آیا وہ صرف ایک انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والا خیال تھا۔ اس کا یقین، اس کی امیجینیشن اور اس کی مستقل مزاجی، یہ وہ بنیادی عنصر تھے جنہوں نے اسے جنم دیا۔ شعیب کا ایک آئیڈیا اور اس پر اس کا یقین جو اس نے جے پی مورگن اور دوسروں میں منتقل کیا، وہ $60 کروڑ کا منافع بنا۔ اس ڈیل میں کسے کیا ملا اس تفصیل میں ہم نہیں پڑھتے۔ جو اہم ترین چیز اس بزنس ڈیل سے ثابت ہوتی ہے وہ ہے اس کتاب میں دیے گئے اصولوں، فلسفے کا عملی ہونا، جس کا عملی ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن نہ صرف قائم ہوئی بلکہ اس نے ترقی کی اور امریکہ کی سب سے طاقتور کارپوریشن بنی، جہاں ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا، اسٹیل کے نئے نئے استعمال سامنے آئے اور نئی مارکیٹیں وجود میں آئیں۔ یاد رکھیں خوشحالی کا نقطۂ آغاز ہے تھاٹ، آپ کی سوچیں کتنی دولت۔ اس کا انحصار صرف ایک بات پر ہے کہ جو دولت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں کتنی دولت ہے۔ یقین، فیتھ ہر حدود کو مٹا دیتا ہے۔ زندگی سے جب بھی ڈیل کریں اس شخص کو ذہن میں رکھیں جس نے تب یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹیل کارپوریشن کی بنیاد رکھی تھی جب وہ ایک گمنام انسان تھا۔ وہ تب تک بس اینڈریو کارنیگی کا ایک مہرہ تھا جب تک اس نے وہ آئیڈیا نہ دیا، اور اس آئیڈیا کے بعد دولت، طاقت اور شہرت کا دروازہ اس پر کھل گیا۔ اس چیپٹر کے آخر میں بس یہی 2 باتیں کہوں گا۔ ذہن کے لیے حدود، لیمیٹیشنز نام کی کوئی چیز نہیں سوائے وہ لیمیٹیشنز، وہ حدود جو یہ خود بنا لے۔ اور دوسری بات کہ امیری ہو یا غریبی، دونوں ہی آپ کے ذہن میں موجود سوچوں کی اولادیں ہیں۔